الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. صلاة وسلاما عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. عزیزان من، آپ تمام احباب کے سامنے قرآن المجید فرقان الحمید سے سورہ طلاق کی آیت نمبر 1 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں کہ خالق کون و مکان، مالک کی ارض و سما، مجھ گناہگار کو اس آیہ مقدسہ کے متعلق حق بات کہنے اور ہم سب کو حق بات سننے، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان من، خالق کون و مکان ارشاد فرماتا ہے: یا ایہا النبی، اے نبی،
اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو عورتوں کو. یہاں پر طرز کلام اس طرح ہے کہ پہلے یا ایھا النبی اور پھر اذا طلقتم، یہ جمع کا صیغہ. اگر یہاں اس سے مراد نبی علیہ السلام کو خطاب ہوتا تو پھر آیت یوں ہوتی اذا طلقت النساء، اے محبوب جب آپ طلاق دیں عورتوں کو. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ خطاب بذریعہ مصطفیٰ امت کو ہے. تو یوں ہے کہ یا ایھا النبی قل لاصحابک، اے محبوب اپنے اصحاب سے فرمائیے، اپنی امت سے فرمائیے، اپنی امت کو یہ پیغام دے دیں مومنوں کو کہ اے مومنو اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو اپنی بیویوں کو. اسلام میں یہ طلاق کا حکم بامر مجبوری ہے، کیونکہ نکاح ایک معاہدہ ہے اور اس کے لیے حکم ہے اوفوا بالعہد، اپنے معاہدے کو پورا کرو. نصارہ کے یہاں طلاق نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں طلاق نہیں ہے. ان کے ہاں شریعت عیسیٰ میں یہ اصول سمجھا جاتا ہے. ان کے راہب اور پادری یہی کہتے ہیں کہ جسے اللہ نے جوڑا ہے اسے کوئی توڑ نہیں سکتا. تو ان کے یہاں طلاق کا کوئی فلسفہ نہیں ہے. نہ شوہر بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، نہ بیوی اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے. ان کے ہاں یہ فلسفہ نہیں. یعنی شریعت عیسیٰ یہ ہے، وہاں طلاق نہیں ہے. شریعت مصطفیٰ میں طلاق کا حکم بامر مجبوری ہے، چونکہ نکاح کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنی زندگی خوش اسلوبی سے چلائے، اور نکاح پاسدار حیا ہے، نکاح محافظ ایمان ہے، نکاح آدھا ایمان ہے. نکاح کی وجہ سے آدمی اور عورت اپنے نظر کی حفاظت کرتے ہیں. نکاح کی وجہ سے اپنے عصمت کی حفاظت ہوتی ہے. تو یہ نکاح جو بوقت نکاح معاہدہ ہوتا ہے وہ کلمہ پڑھ کر ہوتا ہے کہ آئیے کلمہ پڑھ کر معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم اس معاہدے کی پاسداری کریں گے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہیں گے، ایک دوسرے کی تکلیف کو بانٹیں گے، اور ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی نافرمانی نہیں کریں گے. یہ معاہدہ ہوتا ہے نکاح کا شوہر اور بیوی کے درمیان. لیکن جب حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں، نکاح جو کیا تھا سکون کے لیے
وہ جنت نظیر بنانے کے لیے وہ گھر جہنم کا نقشہ پیش کرنے لگے، شوہر کو گھر میں سکون نہ ہو، بیوی کو شوہر سے امن نہ ہو، شوہر ظلم و زیادتی کرتا ہو یا بیوی حد سے تجاوز کرتی ہو، اب یہ گھر جو جہنم کا نقشہ پیش کرنے لگے، تو پھر اس صورت میں شریعت اسلامیہ نے اختیار دیا طلاق دینے کا کہ طلاق دے۔ یہ نہیں کہ جیسا کہ ہمارے یہاں آج کل ماحول بن گیا، کھانا گرم نہیں ملا جا تجھے طلاق دی، پانی پلانے میں دیر ہو گئی جا تجھے طلاق دی، تھوڑا سا معاملہ ہوا، ایسے بہت سے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں۔ فقط یہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر بیوی میکے میں 2 دن زیادہ روک گئی جی طلاق دے دی، یہ کوئی انسانیت والی بات نہیں ہے، یہ ظلم اور زیادتی ہے کہ جہاں مرد اپنے معاملات میں اس طرح کر لیتا ہے، جاتا ہے 1 دن 2 دن 4 دن کے لیے کام میں دیر ہو جاتی ہے، 1-2 دن دیر ہو جاتا ہے، اور بیوی اگر میکے گئی، میکے والوں نے 2 دن زیادہ روک لیا تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس سے انسیت اور محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کے اللہ و لحاظ ہوتا ہے۔ لیکن ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق دینا یہ شیطان کو خوش کرنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، شیطان نے سطح سمندر پر تخت لگایا اور سب سے پوچھ رہا ہے کہ تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا۔ کوئی کہہ رہا ہے میں نے قتل کیا، میں نے قتل کروا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے یہ ظلم کروا دیا، میں نے زیادتی کروا دی، لیکن وہ کسی سے خوش نہیں۔ ایک چھوٹا سا شیطان کونے میں دب کا بیٹھا ہوا، اس سے پوچھا تو نے کیا کیا؟ بولا میں نے تو کوئی چھوٹا سا کام کیا ہے، مجھ سے کوئی بڑا کام نہیں ہوا۔ یہ کیا کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کروا دی ہے۔ شیطان نے اس کو گلے لگایا اور کہا کہ سب سے اچھا کام، بڑا کام تو نے کیا ہے کہ 2 جنوں کے درمیان جدائی کروا دی۔ یہ جدائی شوہر اور بیوی کے درمیان نہیں، 2 خاندانوں کے درمیان نفرتیں پیدا کر دی ہیں۔ یہ طلاق اتنی بری ہے، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابغض المباحات الی اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک سب سے بری چیز حلال چیزوں میں وہ طلاق ہے، کہ جس سے 2 خاندان جدا ہو جاتے ہیں، 2 دل ٹوٹ جاتے ہیں، جو معاہدہ کیا تھا وہ معاہدہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اذا طلقتم النساء، اے ایمان والو جب تم طلاق دینا چاہو تو فطلقوہن لعدتہن، ان کو طلاق دو ان کے عدت کے اعتبار سے۔ طلاق دینے میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ عورت حاملہ نہ ہو، حائضہ نہ ہو، نفاس کی حالت میں نہ ہو، پاکی کی حالت میں ہو، حیض گزر چکا ہو، پاکی آ گئی ہو، پاکی کے اکثر ایام گزر جائیں اور دوسرا حیض شروع ہونے کے قریب وقت آ جائے تو اس وقت 1 طلاق دے دے، 1 طلاق دے دے۔ یہ احتیاط شریعت اسلامیہ نے بیان کی ہے، یہ نہیں کہ منہ اٹھایا اور تھوڑی سی بات پر طلاق دے دی، ایسا نہیں۔ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، اسے پاکی کی حالت میں طلاق دو۔ کیوں کہ حالت حیض میں عورت کے اندر چڑچڑاپن ہوتا ہے، اسے برداشت کرے شوہر۔ حالت حمل میں عورت میں چڑچڑاپن ہوتا ہے، اسے برداشت کرے شوہر۔ حالت نفاس میں چڑچڑاپن ہوتا ہے، چونکہ یہ خون کے اجرا کا وقت ہوتا ہے،
اور جب آدمی کے بھی کہیں زخم ہو جائے، وہاں سے خون بہنے لگ جائے، تو آدمی کی بھی حالت غیر ہو جاتی ہے، وہ تو عورت ہے۔ تو اس وجہ سے ان معاملات میں برداشت کرے، اور جب حالت حیض گزر جائے، حالت طہر آ جائے، باقی کے ایام آ جائیں، اس میں بھی اکثر ایام گزر جائیں اور اس میں بیوی کے پاس گیا نہ ہو، اس دور میں بیوی کے پاس گیا نہ ہو، اور تو پھر ان ایام طہر کے آخری ایام میں اسے طلاق دے تاکہ اس کی عدت لمبی نہ ہو۔ عدت بھی تو ایک پابندی ہے، گھر کے اندر رک جانا یہ ایک پابندی ہے، بڑا دشوار ہوتا ہے گھر کے اندر بیٹھ کر رہ جانا، تمام پابندیاں اس پر عائد ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تاکہ اس کی عدت پوری نہ ہو۔ عدت کیا ہے؟ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ عورت عدت طلاق میں اپنے آپ کو 3 حیض روکے رکھے۔ وَأَحْصِ الْعِدَّةَ، عدت کے وقت کو شمار کرو۔ جو عورت بانجھ نہیں ہے، حاملہ نہیں ہے، اس کی عدت طلاق 3 حیض ہے، کہ طلاق دینے کے بعد اس کی ناپاکی کی حالت شروع ہو اور پھر اس سے پاک ہو جائے، پھر وہ طہر کے ایام گزریں، پھر اس کی ناپاکی والی حالت شروع ہو، اس سے پاک ہو، پھر اس کا طہر کے ایام گزر جائیں اور پھر اس کو ناپاکی کی حالت لاحق ہو، حیض شروع ہو۔ جب حیض سے پاک ہوگی غسل کر کے، اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ 3 مہینے عدت کے ہیں، 3 مہینے نہیں ہیں، یہ 2 ماہ میں بھی پوری ہو سکتی ہے، 2 ماہ میں بھی عدت پوری ہو سکتی ہے، اور 2 سال بھی لگ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں عدت کے ایام میں حیض کے دن شمار کرنے ہوتے ہیں۔ 3 مہینے بانجھ عورت کے لیے ہے، بانجھ عورت جسے حیض نہیں آتا، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 3 مہینے پورے کرے، اور موت والی کی عدت، جس کا شوہر انتقال کر جائے، تو عدت موت 4 ماہ 10 دن ہے، 4 ماہ 10 دن ہے۔ اس میں یہی ہوتا ہے کہ اگر پہلی تاریخ کو طلاق ہوئی ہے یا شوہر کا انتقال ہوا ہے، تو ہر مہینہ شمار ہوگا، خواہ وہ 29 کا ہو یا 30 کا۔ اگر پہلی کے بعد ہے تو پھر عدت موت میں ہر مہینہ 30 دن کا شمار ہوگا، یعنی 130 دن پورے کرنے ہوں گے۔ اور بانجھ عورت کو طلاق پہلی تاریخ کے، یہ چاند کی تاریخ ہے، اس کے بعد ہوئی ہے تو ہر مہینہ 30 دن کا شمار ہوگا، اس کے لیے 90 دن ہوں گے۔ لیکن جس عورت کو حیض آتا ہے، اس کی عدت 3 حیض ہے، وہ چاہے 2 مہینے میں، بلکہ علماء نے لکھا کہ 1.5 مہینے میں بھی پوری ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کہ حیض کے ایام کم از کم 3 دن ہوتے ہیں، 3 دن سے کم حیض نہیں ہوتا۔ اگر 3 دن سے کم ہے تو وہ استحاضہ ہے، لیکوریا ہے، یہ نسوانی بیماری ہے۔ کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتے ہیں، اور پاکی کے ایام کم از کم 15 دن، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی مدت نہیں ہے۔ کہ اگر اسے طلاق واقع ہونے کے فوراً بعد ہی اس کو حیض شروع ہو جاتا ہے، 3 دن حیض کے گزرے، پھر 15 دن طہر کے گزرے، پھر 3 دن حیض کے گزرے، تو یہ 21 دن ہو گئے، پھر 15 دن طہر کے گزرے، یہ 36 دن ہو گئے، پھر 3 دن حیض کے گزرے، یہ 39 دنوں میں 3 حیض اس کے مکمل ہو گئے۔ ان دنوں میں عدت اس کی مکمل ہو سکتی ہے، تو کم از کم اتنے دن۔ تو فرمایا وَأَحْصُ الْعِدَّةَ، عدت کے دن شمار کرو، اور عدت میں عورت کے قول کا اعتبار ہے۔
شوہر کے قول کا اعتبار نہیں، عورت کے قول کا اعتبار ہے۔ عورت کہتی ہے میری عدت پوری ہو گئی ہے تو اس کا قول مان لیا جائے گا، عورت کہتی ہے کہ عدت پوری نہیں ہوئی تو پھر اس کا قول معتبر نہیں ہوگا۔ تو طلاق طہر کی حالت میں دینی ہے، اور ایک طلاق دے، ایک طلاق دینے کے بعد پھر دوسری دینی ہے تو دوسرے طہر میں دے، تیسری دینی ہے تو تیسرے طور میں دے۔ مسنون طریقہ یہی ہے، اور بہتر یہی ہے کہ ایک ہی طلاق دے، 2 یا 3 دینے کی ضرورت نہیں۔ جب ایک طلاق اس نے دے دی، دوران عدت معاملات بن جاتے ہیں، شوہر رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے، شوہر رجوع کر لے۔ اگر عدت گزر جاتی ہے اور بعد میں ان کے معاملات سنور جاتے ہیں اور دوبارہ اپنے معمول کی زندگی پر آنا چاہتے ہیں تو عدت کے بعد باہم رضامندی سے نئے مہر سے دوبارہ نکاح کر لیں، حلالے کی ضرورت نہیں، اس حلالے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس ایک طلاق دے، نکاح عدت گزر گئی، دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، معاملات سنور گئے ہیں، دوبارہ نکاح کر لیں۔ اگر تو یہ نہیں معاملات نہیں سنورتے، وہ خاتون کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے کر سکتی ہے، کیونکہ اس سے نکاح ختم ہو گیا۔ طلاق 1 ہو یا 3 نکاح ختم کر دیتا ہے عدت کے بعد، لیکن طلاق 1 سے زائد 3 دی ہیں تو یہ مغلظہ ہے، اب اس میں دوران عدت رجوع نہیں کر سکتا، نہ ہی نکاح کر سکتا ہے بغیر شرعی تحلیل کے، کیونکہ اس کے لیے قرآن نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ جب شوہر 3 طلاقیں دے دے تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور سے نکاح کرے، کسی اور سے نکاح کرے۔ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئی، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رفاعہ نے طلاق دے دی ہے۔ رفاعہ ان کا شوہر تھا، قرظی قبیلے سے تعلق تھا، اس کو طلاق دے دی ہے۔ عدت گزار کر میں نے زبیر قرظی سے نکاح کر لیا ہے، عدت گزار کر میں نے زبیر قرظی سے نکاح کر لیا، بخاری شریف میں حدیث 3-4 جگہ آئی ہے، اور میں اسے ایسے دیکھتی ہوں جیسے کپڑے کا ایک پلو، یعنی وہ عورت کا وظیفہ ادا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتریدین ان ترجعی الی رفاعہ، کیا تو چاہتی ہے کہ دوبارہ رفاعہ کی طرف لوٹ جائے؟ تو یہ چاہتی ہے کہ تو نے زبیر سے نکاح کیا ہے اور زبیر حق زوجیت ادا کرنے پر قادر نہیں ہے، تو اس سے طلاق لے کر دوبارہ رفاعہ کے پاس جانا چاہتی ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں یہ چاہتی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا، نہیں جا سکتی رفاعہ کی طرف، حتیٰ یذوق سیلتک کما ساق الاول، یہاں تک کہ یہ دوسرا شوہر تیرا اس طرح مٹھاس چکے جیسے پہلے شوہر نے چکھا تھا، یعنی حق زوجیت ادا کرے اس کے بعد تو جا سکتی ہے ورنہ نہیں۔ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ تو یہ کہ جب 3 طلاقیں دے دیں، اگرچہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا حنفیوں کے نزدیک مکروہ ہے، امام شافعی کے نزدیک جائز ہے، امام مالک کے نزدیک 3 طلاقیں متفرق طور پر دینا بھی مکروہ ہے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں طلاق احسن یہی ہے کہ ایک طلاق دی جائے، دوسری طلاق کی حاجت نہیں۔ جب طلاق دے دی
عدت گزر گئی، معاملہ بنتا ہے تو دوبارہ نکاح کر لو، اور معاملہ نہیں بنتا تو وہ خاتون کہیں اور نکاح کر سکتی ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، اس معاملے میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا اور اپنی بیوی کو حالت حیض میں ایک طلاق دے دی۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چلا، حضور علیہ السلام نے فرمایا رجوع کر لو، طلاق دی ہے حالت حیض میں، لہذا رجوع کر لو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے رجوع کر لیا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں کسی صحابی نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دی۔ جب حضور علیہ السلام کو معلوم ہوا تو حضور علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہو گیا، غصے سے سرخ ہو گیا، اور فرمایا کیا تم اللہ کے دین کا مذاق بناتے ہو؟ کیا تم اللہ کے دین کا مذاق بناتے ہو کہ اس طرح کرتے ہو جبکہ میں تم میں موجود ہوں؟ یعنی ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا۔ تو ذرا ہوش کے ناخن لیں، جو حضور علیہ السلام کو کام پسند نہیں، ہم کیوں کرتے ہیں؟ وہ کام کریں جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو۔ پہلی بات تو جو معاہدہ کیا ہے کلمات پڑھ کر، بوقت نکاح جو کلمے پڑھ کر، کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت، اس معاہدے کو پاسداری کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت شوہر کی زیادتی پر صبر کرے، جو عورت شوہر کی زیادتی پر صبر کرے، اس کا حشر کل قیامت کے دن آسیہ کے ساتھ ہوگا۔ آسیہ کون ہے؟ یہ فرعون کی بیوی، جس نے فرعون کے ظلم پر صبر کیا، کل قیامت کے دن وہ حضور علیہ السلام کے حرم میں ہوگی۔ اور جو شوہر بیوی کی زیادتی پر، بیوی کی نافرمانی پر صبر کرے، اس کا حشر کل حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ہوگا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی نافرمان بیوی کی زیادتی پر صبر کیا۔ تو یہ کہ جب صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ کسی بزرگ کا واقعہ ہے کہ اس کی بیوی بڑی زبان دراز تھی، بیوی بڑی زبان دراز تھی۔ وہ بزرگ اس پر صبر کرتے تھے۔ اس کا ایک مرید اپنے شیخ کے گھر پر آیا، آ کر معلوم کیا کہ میرے شیخ ہیں، تو وہ اس پر بھی برس پڑی، اس پر بھی برس پڑی۔ وہ مرید ڈھونڈتا ہوا جنگل میں اپنے شیخ کے پاس پہنچا اور جا کر سارا حال سنایا اور عرض کرنے لگا کہ حضرت آپ اس کو طلاق دے دے، دوسری اور ہو جائے گی، یتفرقا یغنی اللہ کلا من سعتی، اللہ آپ کو اس سے بہتر بیوی دے دے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے جو یہ مقام ملا ہے اس کے صبر کرنے پر ملا ہے، مجھے جو یہ مقام ملا ہے صبر کرنے پر ملا ہے۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں صبر کرو، من صبر فقد ظفر، اور خود صبر نہیں کرتے۔ صبر اور استقامت بڑی چیز ہے۔ تو فرمایا واتقوا اللہ ربکم، ڈرو تم اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے، تمہارے گناہوں کو دیکھ کر تمہاری پردہ پوشی کرتا ہے، اور تم تھوڑی تھوڑی بات پر آگ بگولا ہو جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احکام شرائع سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔